السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میم سے محبت اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ روشی نے ساری باتیں سن لی تھی طلحہ اور دادا جان کی، تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور طلحہ سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تو طلحہ روشی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو روشی کہتی ہے میں نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ شارق کے غائب ہونے کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا، ساری پلاننگ تمہاری تھی اور تم نے مظلوم بنا کر مجھ سے شادی کری۔ اور روشی کہتی ہے کہ تم نے سب کو یہی دکھایا ہے کہ مجھ سے شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی۔ پھر روشی کہتی ہے طلحہ سے کہ اور بھی پلاننگ ہے تمہاری، بتا دو اور کیا کرنے والے ہو تم میرے ساتھ آگے۔ تو روشی کہتی ہے طلحہ سے کہ مجھے تمہارے ساتھ اب 1 منٹ نہیں رہنا اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ بولتی ہے کہ مجھے ڈیورس دے دو، مجھے اب تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ تو طلحہ روشی کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم رک جاؤ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا تم میرے خاطر نہیں رک سکتی؟ میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ روشی بولتی ہے مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ پھر جب روشی کمرے سے باہر جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ موہت کھڑا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، اور موہت روشی سے کہتا ہے کہ روشی تم کہاں جا رہی ہو؟ تو روشی کہتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی، بس میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میں آ جاؤں گی صبح تک۔ تو موہت کہتا ہے کہ نہیں تم جا رہی اور تم کبھی نہیں آؤ گی، مجھے سب پتا ہے، میں نے سب سن لیا ہے۔ آگے سے روشی کو جواب نہیں دیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے ان کو بول کر۔ اور پھر جب روشی جانے لگتی ہے تو پیچھے سے موہت آواز لگاتا ہے اور پھر موہت بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور پھر وہ ساری باتیں ایک ہی سانس میں بولتا ہے۔ ان لوگوں کو سن کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ موہت اب صحیح ہو رہا ہے۔ تو روشی بولتی ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی، پھر طلحہ سے کہتی ہے اندر آ کر کہ میں موہت کی وجہ سے رک گئی ہوں، اب میں صبح چلی جاؤں گی یہاں سے۔ تو طلحہ کے والد کہتے ہیں روشی سے کہ تم دونوں کی جو بھی بات ہے تم آپس میں اس کو سالو کر لو اور کہیں نہیں جاؤ گی تم روشی۔ اور پھر موہت بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے روشی کے پاس سے، وہ بولتا ہے کہ تم چلی جاؤ گی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ تو روشی بولتی ہے میں کہیں نہیں جا رہی، آپ جا کے سو، ہم صبح ملتے ہیں۔ تو طلحہ کے والد موہت کو لے جاتے ہیں اور سلا دیتے ہیں۔ دوسری طرف طلحہ روشی سے کہتا ہے کہ اب تو غصہ چھوڑ دو، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی صبح۔ تو روشی کہتی ہے نہیں میں تو جاؤں گی، میں صرف اور صرف موہت کی وجہ سے رکی تھی۔ تو طلحہ روشی سے کہتا ہے کہ تم موہت کی وجہ سے رکی تھی تو ابھی بھی موہت کی وجہ سے ہی رک جاؤ، اس کا دل مت توڑو، تم نہیں جاؤ کہیں بھی، مجھے معاف کر دو۔ تو روشی کہتی ہے نہیں، یہ معافی کی تم لائق نہیں ہو، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ روشی کہتی ہے طلحہ سے کہ جاؤ تم اپنی سبیکا سے جا کے شادی کرو نا، وہ تو تم سے اور تم اس سے بہت محبت کرتے تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں نہیں جا رہے ہو اس کے پاس؟ تو روشی یہ بھی کہتی ہے طلحہ سے کہ میں نے سبیکا کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ دیا تھا تو آپ نے مجھے کتنا برا ڈانٹا تھا اور مجھے آفس سے بھی نکال دیا تھا، اب آپ کیوں نہیں جا رہے سبیکا کے پاس؟ آپ جائیں، آپ میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں، جب میں آپ کو کچھ نہیں بول سکتی تو آپ بھی مجھے کچھ نہیں بولیں۔ طلحہ روشی کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، اس وجہ سے میں تمہارے سارے فیصلے لیتا ہوں اور اب آگے سے بھی سارے فیصلے میں ہی لوں گا تمہارے۔ تو روشی کہتی ہے اپنے فیصلوں میں تو آپ مجھے انٹرفیئر کرنے نہیں دیتے اور میرے فیصلوں میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہو، میری مرضی میں کچھ بھی کروں۔ طلحہ روشی سے کہتا ہے تم بہت معصوم ہو اور تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا دنیا کے بارے میں اور تمہیں کچھ نہیں پتا شارق کے حقیقت کے بارے میں، وہ کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر چکا ہے اور کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے، اور تم بھی جان بوجھ کر اس سے شادی کر رہی تھی کہ وہ تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، تم نے کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو روشی کہتی ہے میں اس سے شادی اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی کر رہی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور میں اسے مار دیتی۔ تو طلحہ ہنسنے لگتا ہے، وہ بولتا ہے کہ تم سے کچھ ہو ہی نہ جائے کہیں۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے اور روشی دادا جان کے پاس جاتی ہے اور ان کو بولتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ پلان آپ کا تھا نا طلحہ اور آپ نے مل کر میری شادی طلحہ سے کروائی ہے۔ روشی کہتی ہے کہ دادا جان سے کہ آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا، آپ اور طلحہ دونوں ملے ہوئے تھے اور آپ کی پلاننگ تھی کہ میری شادی طلحہ سے ہو جائے، اور آپ کے وہ سب ناٹک تھے نا
کہ میں شادی کر لوں اور میں شادی کے لیے مان جاؤں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ڈرامہ؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ دادا جان روشی کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلحہ تمہارے لیے بہت اچھا ہمسفر ہے اور لائف پارٹنر بھی۔ تو روشی کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو دادا جان کہتے ہیں کہ شارق نے بہت زیادہ گھٹیا حرکتیں کی تھیں، اس وجہ سے اس نے بہت ساری لڑکیوں کو بھی بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا تھا اور تمہیں یہ بات نہیں پتا تھی اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ پھر دادا جان یہ بھی کہتے ہیں روشی سے کہ مجھے یہ ساری باتیں طلحہ نے بتائی تھیں اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ روشی کو بھی بلیک میل کر رہا ہے، اس وجہ سے روشی شادی کے لیے مان گئی ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو روشی کہتی ہے ہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف سے طلحہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہوں، کیا اس کا غصہ ختم ہو گیا ہے؟ تو دادا جان کہتے ہیں ہاں تمہاری ہی بیوی ہے، لے جاؤ اسے۔ اور پھر دادا جان یہ بھی کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ اور پھر طلحہ روشی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گھر لے جاتا ہے اور وہاں پر موہت بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور روشی سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اور دوسری طرف طلحہ روشی سے کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اور پھر موہت بھی کہتا ہے طلحہ سے کہ آپ روشی سے معافی مانگیں، ان کو سوری کہیں، آپ نے ان کا بہت دل دکھایا تھا۔